رسول سلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضور قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، وارث علوم صوفیہ و اولیاء حضرت قبلہ پیر سید محمد خورشید افضل شاہ صاحب نقل بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، عزت مآب عاشق رسول، محب مصطفیٰ کریم حضرت قبلہ پیر سید محمد عرفان علی شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سید محمد رضوان شاہ صاحب، دیگر جمیع سادات کرام اور عظیم ترین علماء کرام، عزت مآب فاضل نوجوان واعظ خوشیلحان حضرت قبلہ قاری محمد سلیم مہاروی صاحب، دیگر جمیع احباب، اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل آج کی ہماری اس عرس مقدس کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور حضور قبلہ پیر طریقت وارث علوم سیدنا امام علی نقی، وارث سوز سیدنا مولا علی پاک، وارث علوم اصحابی کا نجوم، وارث سوز مولا روم حضرت قبلہ پیر سید غلام علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علی قبرہ وعلی جسدہ النقوی البخاری. اللہ کریم ہم سب کی اس عرس مقدس کی حاضری قبول فرمائے اور حضور قبلہ کے فیوز و برکات سے ہماری جھولیوں کو گوہر مراد سے بھر دے، اور جو بیلی، جو دوست، جو یہاں پہ احباب سادات کرام کے اس آستانے پہ آئے ہیں آج، اللہ کریم سب کو ان کے من کی مراد دے کر بھیجے. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی آیت آپ کی سماعتوں کی نظر کی ہے، اس کی روشنی میں چند باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، وقت بھی کافی ہو گیا ہے. ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے، پے کر تہار تاندہ، پے کر تہار تاندہ بابا حضور دائے، بڑیاں شان والا کمبا حضور دائے. اور کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، سیدہ آمینہ پاک سلام اللہ علیہا کی شان تینو دساں میں بی بی آمینہ دی، جس دے بوہے تو ملدا، جس دے بوہے تو ملدا
صدقہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے اور ماں عائشہ نے دسیا سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں عائشہ نے دسیا بھئی زہرا دا اسوے وے ماں عائشہ نے دسیا سیدہ زہرا دا اسوے وے گفتار فاطمہ دی گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے گفتار فاطمہ دی لہجہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے اور آخری شعر یہ بھی حدیث پاک اس دا ترجمہ ہے کہ شہزادیاں نو تک کے ایسن صحابہ کہندے شہزادیاں نو تک کے بھئی شہزادیاں نو تک کے ایسن صحابہ کہندے بھئی دوواں چ پورا پورا دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے دوواں چ پورا پورا نقشہ حضور دائے بڑیاں شان والا کنبا حضور دائے معزز احباب آپ جو دوست آئے بیٹھے ہیں یہ ایسے نہیں آئے یہ کسی کے بلائے آئے بیٹھے ہیں صحیح بخاری شریف میں ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ اللہ کریم نے روحوں کو بنا کر رکھا تو اکٹھا رکھا لشکر کی صورت میں روحوں کو بنا کر جب ہماری روحوں کو رکھا گیا تو لشکر کی صورت میں رکھا جو روح جس کے قریب تھی اسے دنیا میں آ کے اسی سے پیار ہو گیا جو جس کے قریب تھی وہاں وہ یہاں اس کے قریب رہنے لگی اس سے اظہار محبت کرنے لگی وما تناکر منہا اختلافا جو وہاں جس سے دور تھی وہ یہاں آ کے اس سے اختلاف کرنے لگی جو وہاں جس کے قریب تھی وہ یہاں اس کے قریب ہے جو وہاں جس سے دور تھی وہ یہاں بھی اس سے دور ہے یہ اصحاب محبت یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ کرم ہے میرے رب کا کہ اس نے جب ہماری روحوں کو بنا کے رکھا تو کسی کی روح کو داتا صاحب کے قریب رکھ دیا کسی کی روح کو بابا فرید کے قریب رکھ دیا کسی کی روح کو مولا علی شیر خدا کے ڈیرے پہ رکھ دیا کسی کی روح کو غوث پاک کے قریب رکھ دیا کسی کی روح کو بنا کے کرما والا شریف کے ڈیرے پہ رکھ دیا کسی کی روح کو اللہ کریم کی ذات و برکات نے آستانہ عالیہ نقویہ بخاریہ کے قرب میں جگہ دے دی کسی کو مدینہ طیبہ رکھ دیا جو جس سے جتنا قریب تھا وہ یہاں کے اتنا ہی اس کا ذکر کرتا ہے آج دیکھنا چاہو کہ کون کس کی روح کے قریب تھا تو اس کی زبان پہ اس کا ذکر دیکھ لیں جو جس کا ذکر کرتا ہے اللہ کریم نے اسے اسی کے قرب میں جگہ عطا کی تھی اب بدبخت ہے وہ جسے وہاں جگہ نہیں ملی اب یہاں آ کے کہے کہ میں تو اس کا ذکر نہیں کرتا بھئی تجھے وہاں جگہ نہیں ملی تو ذکر کیسے کرے گا اور اگلی بات اس سے بھی ایمان افروز بات وہ ہے حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ جو یہاں جس کا ذکر کرتا ہے جس سے پیار کرتا ہے جس سے اظہار اخوت کرتا ہے اس دنیا میں تو حضور نے فرمایا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا
تو قیامت والے دن اسی کا دامن پکڑ کے اٹھے گا، تب میں اسے جگہ ملے گی۔ حشر کے میدان میں جب لوگ اٹھیں گے تو کوئی اپنے کسی دوست کے ساتھ اٹھے گا، کوئی کسی کے ساتھ اٹھے گا، کوئی کسی کے ساتھ اٹھے گا۔ ہم جو اہل نسبت یہاں آئے بیٹھے ہیں، جن کا تصور و یقین اس بات پہ کامل ہے کہ مجھے اپنے فلاں مرشد سے عقیدت ہے، مجھے فلاں ولی سے عقیدت ہے، مجھے فلاں پیارے سے عقیدت ہے، مجھے اہل بیت اطہار کی فلاں ہستی سے پیار ہے، رب کعبہ کی قسم جب حشر کے میدان میں اٹھے گا، جو جس سے پیار کرتا ہوگا وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا، اور جو مصطفیٰ سے پیار کرتے ہوں گے وہ حضور کے ساتھ اٹھیں گے، اور جو حضور کے ساتھ اٹھیں گے پھر سرکار کیا کریں گے؟ پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہے، اور کوثر بھی پکارے گا، آب کوثر بھی پکارے گا، ذرا ڈھونڈ کے لاؤ وہ ختم نبوت کے چوکیدار کہاں ہے، ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہے، زندہ باد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز احباب، ہم جن کے آستانے پہ بیٹھے ہیں نا، ان کے جد کریم ہیں حضرت امام علی نقی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام۔ مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ میں نے ٹی وی پہ بھی 3 پروگرام ان کی ذات ببرکات پہ مجھے کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ تو ان کی موجودگی میں ایک بندے نے کہا تھا حضرت سیدنا امام علی نقی کی موجودگی میں کہ حضرت آپ کا تقوی و طہارت دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ 10ویں امام ہیں، اس نے مبالغہ کیا اور اپنی طرف سے اس نے شان بیان کرنے کی کوشش کی کہ حضرت مجھے تو آپ کا تقوی و طہارت دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ نبی ہیں۔ تو آپ جلال میں آ گئے اور آپ نے اپنے جو متوسلین و محبین تھے فرمایا اس کو دھکے مار کے اس کتے کو باہر نکالو، لعنت اللہ علیکم ولا اقوالکم، تم پہ بھی لعنت ہے اور تمہاری اس قول پہ بھی لعنت ہے، میں تو مصطفیٰ کریم حضور کی ایک ادنا سی گداگری کرنے والا خالق۔ یہ چوکیدار ہے، یہ حضور کے دین کے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سیدوں کا جو اصل مشن ہے وہ اس درگاہ پہ جاری ہے۔ اصل جو کام ہے نا سادات کا، وہ ہے اپنے نانا جان کے دین کو فروغ دینا، بھنگ چرس نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے ان کا جو حضور نے فرمایا تھا میری اہل بیت کی سچی پہچان یہ ہوگی۔ کیا؟ سچے اہل بیت کی پہچان یہ ہوگی۔ حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری آل اور قرآن یہ آپس میں اکٹھے رہیں گے، قرآن اور میری آل یہ آپس میں اکٹھے رہیں گے، اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو میری آل اور قرآن اکٹھے ہی آئیں گے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی کہ قبلہ شاہ جی یہ خود صبح یہاں پہ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اور یہ فیض ہے جن کے جد امجد نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا ہو، ان کے حقیقی جانشین وہی ہیں جو اس قرآن کے پیغام اور مشن کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ دوستو، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کی جس سے محبت ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ اٹھے گا۔
ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی مرتضیٰ شیر خدا، قیامت والے دن ہم 5 اکٹھے ہوں گے۔ کون سے 5؟ حضور نے فرمایا انت یا علی، تو و فاطمہ والحسن والحسین و انا، ہم 5 قیامت والے دن اکٹھے جنت میں جائیں گے۔ اب اگلی بات بڑی لجپالی والی ہے، عرض کی حضور فَأَيْنَ مُحِبُّونَ، حضور وہ ہم تو 5 اکٹھے جائیں گے تو أَيْنَ مُحِبُّونَ، وہ ہم سے محبت کرنے والے کدھر جائیں گے؟ ہائے ہائے ہائے، وہ ہم سے پیار کرنے والے کدھر جائیں گے؟ ہم سے محبت کرنے والے کدھر جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا اے علی پریشان نہ ہو، من ورائکم، من ورائکم، فرمایا وہ بھی تیرے پیچھے پیچھے ساری جنت میں جائیں گے۔ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرتا ہوگا وہ حشر کے میدان میں اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ جو مولا علی پاک اور اہل بیت سے پیار کرتے ہیں وہ ان کی قربتوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہی جنت میں جائے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنے اہل بیت اطہار کی شان کو خود بیان کیا۔ ایک بڑی دلچسپ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے۔ ایک دن میرے سرکار نے حضرت جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور فرمایا چلو آج مولا علی کے گھر چلتے ہیں۔ 3 حضور کے یہ یار چوتھے مولا علی پاک کے پاس جا رہے ہیں۔ ہم وہ ہیں جو حضور کے ہر صحابی کی بھی عزت کرتے ہیں اور حضور کی اہل بیت اطہار کے ہر فرد کی بھی عزت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے۔ ہم حضور کے صحابہ کرام کے بھی در کے گدا ہیں اور حضور کے اہل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک ہم سب کی عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور نے ان کو ساتھ لیا اور مولا علی شیر خدا کے گھر تشریف لے گئے۔ مولا علی پاک نے دیکھا حضور آئے ہیں اور اتنے سونے حضور کے یار آئے ہیں، تو مولا علی پاک بڑے خوش ہوئے، بٹھایا اور جلدی جلدی گھر تشریف لے گئے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بتایا حضور آئے ہیں، سرکار کے یار آئے ہیں، گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی ہے، خدمت کریں۔ تو سیدہ پاک نے ایک پلیٹ عطا کی، روشن پلیٹ، اور اس میں شہد رکھا اور وہ دیا کہ یہ پلیٹ اور یہ شہد حضور کی بارگاہ میں اور آپ کے دوستوں کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ تو سرکار نے اس پلیٹ کو دیکھا، اس شہد کو دیکھا، روشن پلیٹ ہے، میٹھا شہد ہے اور ایک باریک سا بال بھی اس کے اوپر ہے۔ اب سرکار نے فرمایا میرے صحابہ، یہ روشن پلیٹ ہے، اس میں میٹھا شہد ہے اور اوپر باریک بال ہے، اب تم سارے اپنے اپنے علم کے مطابق اس راز کو بیان کرو۔ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي بکر، تو سرکار نے اشارہ کیا ابو بکر صدیق کی طرف، فرمایا ابو بکر صدیق سب سے پہلے تم بیان کرو۔ مولا علی پاک نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر صدیق کے نام پہ ابو بکر رکھا تھا، ایک کا نام جناب عمر فاروق کے نام پہ عمر رکھا تھا، ایک کا نام حضرت عثمان غنی کے نام پہ جناب عثمان غنی کے نام پہ عثمان رکھا تھا۔ ان کے درمیان تو محبتیں تھیں، ان کے درمیان تو پیار تھا، بھی جس سے نفرت ہو اس کے نام پہ بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ میں نے اس پہ کئی پروگرام کیے ہیں۔ امام حسن پاک کے 4 بیٹے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ کتنے؟ ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عبداللہ ہے، ایک کا نام قاسم ہے۔ امام حسن کے بیٹے، امام حسین پاک کے جو بیٹے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام عمر بھی ہے۔ پتہ چلا صحابہ اور اہل بیت ایک ہیں، ان میں محبتیں ہیں، ان میں تعلق ہیں، ان میں پیار ہے۔ ان کو دو مت کیجئے، نفرتیں نہ پھیلائیے، محبتیں پھیلائیے۔
رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، علامہ اقبال نے کہا تھا، رشتہ الفت میں جب ان کو پرو سکتا تھا تو، پھر پریشان کیوں تیری تسبیح کے دانے رہے۔ یار تیری ڈیوٹی جوڑنے کی ہے، تیری ڈیوٹی توڑنے کی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نظام پاک خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، ہم ولیوں کو اس لیے مانتے ہیں، ولی جوڑنے کی بات کرتا ہے، ولی توڑنے کی بات نہیں کرتا۔ کسی نے کہا حضرت یہ جو آپ کا، جس کے لیے آپ نے نماز کے بعد دعا کروائی ہے نا، یہ آپ کا بڑا دشمن ہے۔ خواجہ نظام پاک سے کہا، وہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، آپ گزرتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے، میں وہ کانٹے چن کے سائڈ پہ کر دیتا ہوں، گزر جاتا ہوں۔ عرض کی حضور آپ نے نماز کے بعد اس کے لیے برکت کی دعا کی ہے؟ فرمایا ہاں میں تو روزانہ کرتا ہوں۔ عرض کی حضور وہ دشمن ہے، آپ کے بارے میں غلط باتیں کرتا ہے، کانٹے بھی بچھاتا ہے، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا اگر وہ کانٹے بچھاتا ہے اور میں بھی کانٹے بچھانا شروع کر دوں تو ساری دنیا تو کانٹوں سے بھر جائے گی۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ کوئی گالی دیتا ہے اور تم نے بھی دینی شروع کر دی، او بھائی فائدہ کیا؟ نہیں، ہم کانٹے چننے کا کام شروع کر دیں، ہم رستے کھولنے کا کام شروع کر دیں، ہم محبتیں پیدا کرنے کا کام شروع کر دیں، ہم خیر بانٹنے والے بن جائیں، ہم نفرتیں دور کرنے والے بنیں۔ ایسے تو نہیں۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی، ولیوں کے ولی خواجہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان، آپ گزر رہے تھے تو ایک بیری تھی قریب، تو کسی نے بیری کو نا پتھر مارا، وہ ڈنڈے کو پتھر لگا اور سیدھا آپ کے آ لگا، وہ خون نکلنے لگا، وہ بندہ ڈر کے بھاگا۔ آپ نے فرمایا نوجوان بھاگنا نہیں، بات سن، بات سن، بھاگتا کیوں ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا پتھر، میں نے مارا تھا بیری کو، لگ گیا آپ کو، بڑی غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتا تو نے بیری کے پتھر مارا کیوں تھا؟ اس نے کہا حضور بیری کے پتھر میں نے اس لیے مارا تھا کہ بیری مجھے بیر دے۔ اچھا، آپ نے فرمایا بیری کے پتھر لگے تو بیری بیر دے، تو خواجہ سلیمان تونسوی پیر پٹھان کے لگے تو تجھے خالی موڑ دے۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے۔ پھر مجھ سے تو پھر بیری اچھی ہو گئی، بھی بیری کے پتھر لگے تو بیری جناب بیر دے، اور مجھے لگے تو میں تجھے، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ ادھر آ، قریب بلایا، سینے سے لگایا، مقام ولایت عطا کر۔ یہ درس ہے اس عرص پاک کا۔ ہم کہتے ہیں نا مجھے کسی نے گالی دی میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، نہیں نہیں نہیں، میرے سرکار نے فرمایا سل من قطع کا، جو تجھ سے رشتہ توڑے تو اس سے جوڑ، جو تیری توہین کرے تو اس کی عزت کر۔ کتنے دن تیری توہین کرے گا؟ شرم آ جائے گی۔ خیر بانٹیے۔ میں بات کر رہا تھا حضرت مولا علی شیر خدا، آپ وہ پلیٹ لے کے آئے، میرے سرکار نے فاشار الی ابی بکر، صدیق اکبر کی طرف اشارہ کیا، اس پلیٹ پہ تبصرہ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق، آپ نے جو تبصرہ کیا سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک ایمان پلیٹ سے زیادہ روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان پلیٹ سے زیادہ، ایک ایک جملہ سمجھنے والا ہے۔ میرے نزدیک ایمان پلیٹ سے زیادہ روشن ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے، شہد کو بھی بیان کرو۔ حضور اس ایمان کی جو لذت ہے نا یہ شہد سے بھی میٹھی ہے۔ فرمایا بڑی اچھی بات ہے، بال کو بھی بیان کرو۔ حضور ایمان پلیٹ سے زیادہ روشن اور ایمان کی مٹھاس شہد سے زیادہ لذت والی، لیکن اس ایمان کو بچا کر قبر تک لے جانا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اصل بات تو ہے ایمان کو بچا کے لے جانا۔ یہ فتنے، نئے نئے رنگ، نئے نئے فتنے، ان فتنوں سے بچا کر صحیح صراط مستقیم پہ چل کے قبر تک پہنچ جانا، یہ ہے اصل کام۔ حضور بڑے خوش ہوئے، بڑے خوش۔ سرکار نے فرمایا بڑا اچھا جملہ، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اس پلیٹ پہ تم تبصرہ کرو۔ اور عمر فاروق وہ ذات ہیں، قرآن مجید کی 22 آیتیں ہیں، 22 کتنی؟ 22 قرآن کی وہ آیتیں ہیں جو حضرت عمر فاروق کی مرضی اور منشا کے مطابق اتری،
اور ان 22 میں سے 10 آیتیں وہ ہیں جو لفظ حضرت عمر کی زبان سے نکلے اللہ کریم نے وہ لفظ قرآن کے حصے بنا دیے. وہ لفظ سبحانک ھذا بہتان عظیم آپ کی زبان سے نکلا، جس وقت کسی نے انگلی اٹھائی اللہ کریم نے یہ قرآن کی آیت بنا دی. فتبارک اللہ احسن الخالقین آپ کی زبان سے نکلا، اللہ کریم نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا. آپ کی زبان سے نکلا، جو میرے مصطفیٰ کا فیصلہ قبول نہیں کرتا عمر فاروق کی تلوار اس کا فیصلہ اسی طرح کرتی ہے. اس منافق کی گردن کو اڑا کے آپ نے بتا دیا جو مصطفیٰ کا گستاخ ہے عمر فاروق کی تلوار اس کا فیصلہ اسی طرح کرتی ہے. پوری دنیا کے بڑے بڑے مورخین یہاں حیران ہیں جب حضور موجود ہیں، جب چیف جسٹس موجود ہے، جب اعلیٰ عدلیہ موجود ہے، تو پھر حضرت عمر نے خود فیصلہ کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ اچانک خود فیصلہ قانون ہاتھ میں لے لیا اور تلوار سے گردن اڑا دی. میں نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے، اس جگہ پہ آج مسجد عمر موجود ہے جہاں اس منافق کی گردن گری تھی. حضرت عمر فاروق نے جب گردن اڑائی اللہ کریم کا قرآن جناب عمر کی شان میں اترا. کیا اترا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حبیب مجھے تیرے رب کی قسم ہے عمر نے جو فیصلہ کیا ہے 100% صحیح کیا ہے. یہ شان ہے ان کی حضور کے. جس وقت یہ حضرت عمر پاک سے میرے سرکار نے فرمایا نا عمر اب تیری باری ہے. اب حضرت عمر کا اپنا جملہ ہے، اپنا سٹائل ہے. آپ نے جو اس پلیٹ کو بیان کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک یہ جو حکمرانی ہے نا، حکمرانی بادشاہت، یہ پلیٹ سے بھی زیادہ روشن ہے. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، حکمرانی پلیٹ سے زیادہ روشن ہے. اور شاید کو بھی بیان کرو حضور حکمرانی پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور حکمرانی والی کرسی پہ بیٹھ کر جو مزہ آتا ہے نا یہ شاید سے بھی میٹھا ہے. یہ دیکھو یہ جو بڑے بڑے مطلب آپ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں کرسی سے اترنا کتنا مشکل ہے، تو یہ جو لذت ہے نا یہ بڑی مشکل ہے. حضور یہ بڑی، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے. اب بال کو بھی بیان کرو. حضور حکمرانی پلیٹ سے زیادہ روشن اور حکمرانی والی کرسی پہ بیٹھنے کی لذت شاید سے میٹھی، لیکن اس کرسی پر بیٹھ کر اللہ کی ساری مخلوق سے انصاف کرنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. سبحان اللہ. اصل بات تو یہ ہے نا کہ رب کی مخلوق سے انصاف کیا جائے، یہ بال سے بھی باریک ہے. حضور نے فرمایا تم نے بھی کمال کر دیا، بہت عمدہ. فاشار الی عثمان، تو اشارہ کیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی ذو النورین کی طرف. فرمایا اب تم بیان کرو، اب یہ جو پلیٹ ہے اس کو تم نے بیان کرنا ہے. اور حضرت عثمان غنی کی ایک اپنی شان ہے. حضور فرماتے ہیں لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان. ہر نبی کا ایک یار ہوتا ہے، دوست خاص، اور جنت میں میرا جو خاص دوست ہوگا اس کا نام عثمان غنی ہے. ایک بڑی نازک بات آپ کو بتا دوں، یہ جو ہمارا اسلام ہے نا، دین اسلام، اس دین کے اندر بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں، بہت خوبیاں ہیں دین میں. مگر دین اسلام کی جو سب سے بڑی خوبی ہے نا وہ آج لے کے جانا آپ. وہ پتہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیاء. ہر دین کی ایک اسپیشل کوالٹی ہے، اور میرے دین اسلام کی جو سب سے اچھی خوبی ہے نا الحیاء، وہ شرم و حیا ہے. وہ کیا ہے؟ میں نوجوانوں کو پیغام دیتا ہوں اپنی نگاہ میں حیا پیدا کرو، اپنی زبان میں حیا پیدا کرو، اپنے اقوال میں حیا پیدا کرو. بے حیائی کے قریب نہیں جانا. میرے سرکار سے پوچھا گیا حضور آپ کی امت میں سب سے بڑا حیا والا کون ہے؟ سب سے بڑا حیادار کون ہے آپ کی امت میں؟ میرے سرکار نے فرمایا احی الناس من امتی ہوا عثمان. میری امت کا سب سے بڑا حیادار عثمان غنی ہے. یعنی اتنا حیادار ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. سب سے بڑا حیادار کون ہے؟
حضور فرماتے ہیں میرا عثمان اتنا شرمیلا ہے، یعنی عثمان اتنا شرمیلا ہے کہ جس نے کبھی غسل خانے میں واش روم میں بھی کپڑے اتار کر کبھی غسل نہیں کیا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ مقام دیکھیں۔ ایک دن نا حضرت مولا علی شیر خود، یہ کنز العمال کی حدیث پڑھ رہا ہوں میں، علماء خصوصی طور پہ اس پہ توجہ دیں گے۔ ایک دن مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ قیامت والے دن اول من یحاسب الناس یوم القیامہ، قیامت والے دن سب سے پہلا حساب کس کا ہوگا؟ رب کی بارگاہ میں کون جائے گا؟ حضور نے فرمایا آنا، میں جاؤں گا، سب سے پہلے رب کی بارگاہ میں میں جاؤں گا۔ حضور کیا بنے گا؟ سرکار نے فرمایا میرا رب مجھ پر فضل کرے گا اور مجھے جنت میں دائیں سائیڈ پہ جگہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ثم من یا رسول اللہ، آقا آپ کے بعد کون جائے گا؟ فرمایا ثم ابو بکر، پھر ابو بکر صدیق جائیں گے۔ حضور ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا میرے ساتھ جنت میں دائیں ہاتھ پہ وہ بھی ہوں گے۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور ابو بکر کے بعد کس کی باری ہے؟ فرمایا ثم عمر، پھر عمر فاروق جائیں گے۔ ان کا کیا بنے گا؟ حضور نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ہوں گے۔ ثم من یا رسول اللہ، حضور عمر فاروق کے بعد کس کی باری ہے؟ یہ ہے توجہ والی بات۔ حضور نے فرمایا ثم انت یا علی، اے علی پھر تیری باری ہے۔ عمر فاروق کے بعد کس کی باری ہے؟ فرمایا اے علی پھر تیری باری ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب مولا علی کا نام آیا نا تو فوری طور پہ سوال کر دیا فَأَيْنَ عثمان، حضور وہ عثمان غنی کدھر گئے؟ نہیں سمجھے؟ پتہ چلا مولا علی بھی جانتے ہیں ترتیب میں ایسے ہے، نہیں سمجھے؟ حضور آئینہ عثمان، وہ عثمان غنی کدھر گئے؟ تیسرے نمبر پہ تو انہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ ہے وہ جملہ، میرے سرکار کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے۔ سرکار نے فرمایا سألت اللہ تعالی رزق حیا عثمان، میں نے رب سے مانگ لیا ہے، میں نے رب سے مانگ لیا ہے، میں نے رب سے عرض کیا یا اللہ یہ جو میرا عثمان ہے نا یہ شرمیلا بڑا ہے، یہ جب حساب دینے جائے گا نا اس سے بولا نہیں جائے گا، جب تو اسے سوال پوچھے گا نا اس سے جواب نہیں دیا جائے گا، یہ شرمیلا بڑا ہے، یا اللہ جو عثمان سے پوچھنا ہے پہلے مجھ سے پوچھ لے، جو عثمان سے پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے، میرے عثمان سے کوئی حساب نہیں کرنا۔ اللہ کریم فرمائے گا پیارے حبیب میں نے عثمان سے کیا حساب کرنا ہے، میں نے تو برکت کے لیے کہا تھا، پر حبیب تو کہتا ہے تو عثمان کو جا کے بتا دے عثمان غنی کے وسیلے سے 70,000 ایسے بندے جن پہ دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، ان 70,000 بندوں کو عثمان غنی کے صدقے جنت میں بھیج دو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، اور کس گرمی پہ بازار ہے بھئی، کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے عثمان غنی کا، اللہ بھی خریدار ہے۔ نعرہ تحقیق، اچھا نعرہ تحقیق۔ اب میں وہ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اے عثمان اب تمہاری باری ہے، اس پلیٹ پہ تم تبصرہ کرو، وہ پلیٹ ابھی چل رہی ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کے حضرت عثمان غنی آپ نے عرض کیا حضور میرے نزدیک اسلام پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، سبحان اللہ، یہ جو دین اسلام ہے زیادہ روشن، بالکل کلیئر ہے، روشن اسلام، اسلام پلیٹ سے زیادہ روشن ہے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے یہ ذرا شاید کو بھی بیان کرو۔ حضور اسلام پلیٹ سے زیادہ روشن ہے
اور اسلام کا جب کوئی نیا نقطہ سمجھ میں آتا ہے نا، کوئی نئی شان، کوئی نیا رنگ اسلام کا، اس وقت جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ شاید سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ یہ عالم لوگ جانتے ہیں جب کوئی نئی بات ملتی ہے تو کتنا سکون حاصل ہوتا ہے۔ ہاں ایسے ہی ہے نا جی، بڑا لطف آتا ہے۔ اسلام پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور اسلام پہ جب نیا کوئی مسئلہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ لذت شہد سے بھی میٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا بال کو بھی بیان کرو۔ حضور اسلام پلیٹ سے زیادہ روشن اور ہر نیا سمجھ میں آنے والا مسئلہ شہد سے میٹھا، لیکن ہر مسئلے پہ بندہ عمل کرے یہ بال سے بھی باریک کام ہے۔ یہ بال سے بھی باریک ہے کہ ہر مسئلے پہ بندہ عمل کرے۔ حضور نے فرمایا بھئی بڑی سونی بات، بہت پیاری بات ہے، اے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اب ہم ہیں مہمان اور آپ ہو میزبان، اب اپنی پلیٹ پہ آپ تبصرہ کرو۔ اور مولا علی وہ ہیں جن کو حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کے دروازے کا نام علی مرتضیٰ شیر خدا ہے۔ میرا یوٹیوب پہ ایک پروگرام پڑا ہوا ہے، آپ ذرا لکھیں گے نا مولا علی شیر خدا کے 63 فضائل، تو وہ میں نے چند منٹوں میں وہ جمع کیے ہیں۔ آپ کی عمر پاک 63 سال ظاہری، تو وہ 63 فضائل آپ کے وہ میں نے اس میں اکٹھے کیے، اس پہ وہ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو ہوگی کہ مولا علی پاک کے اتنا ہی کافی ہے کہ جس ہستی کو حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو حشر کے دن میں بھی میرا بھائی ہے، اور ساتھ حضور نے فرمایا تیرے علاوہ جو یہ دعویٰ کرے گا ہوا کذاب، وہ دنیا کا بڑا جھوٹا ہوگا، صرف تجھے یہ اختیار ہے کہ تو مجھے اپنا بھائی کہہ سکتا ہے۔ اتنا بڑا شرف اور کوئی کسی کو نہیں ملا۔ تو مولا علی سے حضور نے فرمایا اب اپنی پلیٹ پہ خود تبصرہ کرو، تو عرض کی حضور میرا تبصرہ سنیے۔ جی سرکار نے فرمایا حضور یہ جو میرے آج کے مہمان ہیں نا یہ پلیٹ سے بھی زیادہ روشن ہے، ان کے چہرے پلیٹ سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ حضور نے فرمایا یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ شہد کو بھی بیان کرو۔ حضور مہمان پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور ان مہمانوں کی خدمت کر کے مجھے جو لذت آ رہی ہے نا یہ شہد سے بھی میٹھی ہے۔ حضور نے فرمایا بڑی پیاری بات ہے، اب ذرا بال کو بھی بیان کر دو۔ حضور یہ جو میرے مہمان ہیں یہ پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور میرے نزدیک ہر مہمان پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور ان مہمانوں کی خدمت کر کے مجھے جو لذت ملتی ہے وہ شہد سے بھی میٹھی ہے۔ حضور بندے کا مہمان خدمت کے باوجود بندے سے راضی ہو کے چلا جائے یہ بال سے بھی باریک ہے۔ بندے کا پرونا مہمان راضی ہو کے بندے سے جائے یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے۔ حضور نے فرمایا بڑی سونی بات، بہت خوب بات، کمال کر دیا۔ بس جب یہ فرمایا نا تو پردے کے پیچھے سے سیدہ طیبہ طاہرہ نفیسہ زکیہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بابا جی اس پلیٹ پہ میں نے بھی تبصرہ کرنا ہے۔ تو حضور نے فرمایا میری بیٹی تیرا حق ہے، ہم تیرے مہمان ہیں، آج تم میزبان ہو تو تیرا حق ہے، اپنی پلیٹ پہ تبصرہ کیجئے۔ اب یہ جو سیدہ پاکہ یہ جو تبصرہ ہے نا یہ آپ نے گھروں میں بھی جا کے سنانا ہے، یہ آج کے عرس کا لنگر ہے، یہ روحانی لنگر ہے، جسمانی کے لیے بھی باہر دیگیں کھڑک رہی ہیں تو یہ روحانی لنگر بھی آپ نے لے کے جانا ہے۔ سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ نے جو یہاں تبرک عطا کیا، عرض کی حضور میرے نزدیک عورت کے لیے شرم و حیا پلیٹ سے زیادہ روشن ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ شرم و حیا پلیٹ سے زیادہ روشن ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا تھا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، اگر تیرے اندر حیا نہیں تو جو چاہے کر۔ مراد یہ تھی کہ جو بندہ بے حیا ہے وہ جو کچھ بھی ہو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیدہ پاک نے فرمایا حضور میرے نزدیک یہ جو عورت کے لیے شرم و حیا ہے وہ پلیٹ سے زیادہ روشن ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹی یہ شہد کو بھی بیان کرو۔ حضور شرم و حیا پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور عورت کے چہرے پہ جو نقاب کی لذت ہے نا نقاب وہ شہد سے بھی میٹھی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے اب بال کو بھی بیان کر دو۔ حضور شرم و حیا عورت کے لیے پلیٹ سے زیادہ روشن ہے،
اور اس کے چہرے پہ نقاب کی لذت شہد سے میٹھی ہے، ساری زندگی اپنی نگاہ کسی غیر محرم پہ نہ ڈالنا اور کسی غیر محرم کی نظر اپنے پہ نہ پڑنے دینا، یہ بال سے بھی زیادہ بری ہے۔ یہ ہے اصل بات، یہ ہے اے نوجوان، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، تیری نگاہ کبھی کسی غیر محرم پہ اور کسی غیر محرم کی نظر تجھ پہ، یہ ہے عورتوں کے لیے۔ تو جس وقت مردوں کے لیے بھی یہی ہے۔ سیدہ پاک نے جب یہ بات بیان کی تو صحابہ کرام نے حضور کے گرد جمع ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا یہ اب آپ آخری نبی ہیں، آخری تبصرہ بھی آپ ہی کر دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، بھائی سب نے تبصرے کیے، اب آپ آخری ہیں تو آخری تبصرہ آپ کر دیں۔ تو حضور کے تبصرے پہ ہم اپنی بات اختتام پہ لے جاتے ہیں۔ اس کے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب سرکار کا جو تبصرہ ہے نا، کیا بات، ظاہر ہے وہ بڑا خاص ہے اور صوفی مزاج آدمی سمجھے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا معرفت باری تعالیٰ پلیٹ سے زیادہ روشن ہے۔ سبحان اللہ، میرے رب کی جو معرفت ہے نا، حق کے، پتے پتے ڈالی ڈالی ایک ایک رنگ میں میرے رب کی معرفت چھپی ہے، ظاہر ہے، دیکھنے والا دیکھ سکتا ہے۔ میرے رب کی معرفت پلیٹ سے زیادہ روشن ہے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور بہت خوب، یہ شہد کو بھی بیان کر دو۔ سرکار نے فرمایا میرے رب کی معرفت پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور جب بندہ اس کی معرفت میں نکلتا ہے نا، پھر رب اپنے حجاب اٹھاتا ہے، سبحان اللہ، اپنا جلوہ دکھاتا ہے۔ وہ شہد سے زیادہ آئے ہائے ہائے ہائے، جب اس کے جلوے نصیب ہوتے ہیں نا، اس کی جو لذت ہے وہ شہد سے کہیں زیادہ میٹھی ہے۔ رب کے جلوے جب بے نقاب ہوتے ہیں تو وہ لذت شہد سے بھی میٹھی ہے۔ حضور بال کو بھی بیان کر دو۔ تو میرے سرکار نے فرمایا رب کی معرفت پلیٹ سے زیادہ روشن ہے اور اس کے جلووں کی لذت شہد سے میٹھی ہے، لیکن ان جلووں میں جا کر واپس آ کر سبحان اللہ، اپنا آپ ظاہر نہ ہونے دینا، بال سے زیادہ، یہ بال سے بھی باریک ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، بندہ کسی مقام پہ جا کے آئے اور پھر پتہ بھی نہ لگنے دے۔ بابا بلے شاہ سرکار نے کہا تھا، اب پھلاں دا تو عطر بنا، سبحان اللہ، پھلاں دا تو اتر بنا، عطر بنا، عطراں دا پھر کڈ دریا، حق کے، دریا وچ پھر رج کے نہا، مچھلیاں وانگوں تاریاں لا، حق کے، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ حق کے، حق، حق، اے جڑی آکڑ ہے نا، میں، پہلے اپنی میں مکا، جب یہ میں ختم ہوگی نا پھر کام سارا سیدھا ہو جائے گا۔ جب میرے سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی تو آسمانوں سے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے فوری، اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آج اللہ پاک بڑا خوش ہے، ہائے ہائے، آپ کی اس محفل کو اور اس پلیٹ پہ جو آپ نے تبصرے کیے ہیں نا، اللہ کریم سن کے بڑا خوش ہوا ہے، اور اللہ کریم فرماتا ہے پیارے حبیب اس پلیٹ پہ میرا تبصرہ بھی شامل کرنا۔ سبحان اللہ۔ قبلہ شاہ جی آپ کے قدموں کو ہاتھ لگا کے میں دوستوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، صرف ایک گھر ایسا ہے اس کائنات میں جس گھر کی پلیٹوں پہ میرے رب نے تبصرے کیے ہیں، وہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، وہ اہل بیت کا گھر ہے، میرے رب نے جس کی پلیٹ پہ تبصرہ کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب، میرے حضور بڑے خوش ہوئے، حضور بڑے خوش ہوئے، یار تفسیر لگا کر اللہ کریم تبصرہ کر رہا ہے اور ہمارے گھر کی پلیٹ پہ تبصرہ کر رہا ہے، واہ مولا تیری شان۔ اللہ کریم نے فرمایا پیارے حبیب اپنی امت کو بتا دینا میں نے ان کے لیے جو جنت بنائی ہے نا وہ پلیٹ سے بھی زیادہ روشن، آپ کی امت کے لیے جو میں نے جنت بنائی ہے وہ پلیٹ سے کہیں زیادہ روشن ہے۔ یا اللہ شہد کو بھی بیان کرتے، فرمایا حبیب اپنی امت سے بتانا انہیں جو میں نے جنت بنائی ہے پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور اس جنت میں میں نے جو نعمتیں سجائی ہیں نا وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، وہ شہد سے کہیں میٹھی ہیں۔ یا اللہ اب بال کو بھی بیان کر دو۔
حبیب جو میں نے جنت بنائی ہے پلیٹ سے زیادہ روشن ہے، اور جنت کی نعمتیں شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، لیکن اس جنت تک پہنچنے سے پہلے جو پل صراط پار کرنا ہے نا، بال سے زیادہ وہ بال سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، وہ جو پل صراط کا پار کرنا ہے نا دوستو، وہ اعمال صالحہ صالحہ کا، اور نیک نسبتوں کے ذریعے، سبحان اللہ، ان دو چیزوں کو نہیں چھوڑنا، وقت کو ضائع نہ کریں۔ حق کے، حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے فرمایا تھا، کر کتن وال دھیان کڑے۔ حق کے، ماں اپنی بیٹی کو نصیحت کرتی ہے، تیے ہائے تو کل نو جانا ہے اگلے گھر، کر کتن وال دھیان کڑے، توجہ دے، اپنی نماز پہ توجہ دے۔ یہ مرشد اپنے مرید کو کہہ رہا ہے، بزرگ اپنے بچوں کو کہہ رہا ہے، کر کتن وال دھیان کڑے، جو یہ جو تو چرخہ ہے نا، یہ تیرا چرخہ، اس کی طرف ذرا توجہ کر، یہ تیرا وقت گزر رہا ہے، یہ چرخہ چلاتے ہوئے یہ تیری توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے تو یہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی تو چرخہ چلاتا رہے، تیرے دھاگے ٹوٹتے رہیں، اور وہ جو سارے کا سارا کیا کہتے ہیں، وہ پورا جو گٹھا یا سوت یا پنو یا انو یا جو بھی ہے، تو وہ جب مرنے لگے تو پتہ چلے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، بھی نہیں کھلے ایسا کھلر جائے، ختم ہو جائے، تباہ، ایسا نہ ہو۔ ہاں، حق کے، بابا بلے شاہ کی زبان میں اس شعر پہ میں بات ختم کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں، نت متی دیاں وللی نو، سبحان اللہ، ہائے ہائے، وللی، وللی کمڑی چلی، چلین، نت متی دیاں وللی نو، اس کوجی کمڑی چلی نو، ہائے ہائے، جد پینا وقت اکلی نو، ہائے ہائے، ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے، جب قبر جد پینا وقت اکلی نو، جب تو نے اکیلے قبرستان کی طرف جانا ہے، پھر ہا ہا کرسی جان کڑے، کر کتن وال دھیان کڑے، حق کے، پھر تیری جان نکلے گی نا جب، پھر تو ہا ہا کرے گی۔ ابھی تیرے کھیلنے کودنے کے دن تو سمجھ کے اس دنیا میں وقت ضائع کر رہی ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ درود پاک، نہ ذکر اذکار، یہ وقت تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے، اور تو صدا نہ پیکے رہنا ہے، ہائے ہائے ہائے، آخر بس ڈانڈے دے، ہائے ہائے ہائے، تو صدا نہ پیکے رہنا ہے، نہ پاس امبڑی دے بہنا ہے، اے انت وہ چھوڑا سہنا ہے، ہائے ہائے، وس پینگی سس ننان کڑے، ہائے ہائے، اسرائیل علیہ السلام، منکر نکیر، وس پینگی سس ننان کڑے، کر کتن وال دھیان کڑے، تھوڑا وقت ادھر دے، توجہ کر، اپنی آخرت بنا، یہ زندگی تیزی کے ساتھ گزرتی جا رہی ہے، تھوڑا وقت نکال۔ اب آج یہاں پہ کچھ کام کیا ہوگا تو آگے سس ننان جو ہے نا، جب وہاں وہ انہوں نے تانے مارنے ہیں، تجھے یہ کام نہیں آتا، یہ کام نہیں، جب آخرت میں تو جائے گا نا، پھر تیرے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہوگا تو فرشتے تجھے تانے دیں گے، پھر تیرا حال وہ دوزخیوں والا نہ ہو جائے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، کر کتن وال دھیان کڑے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے، جو چند چیزیں میں نے بیان کی ہمیں سمجھنے کی، ان باتوں پہ عمل کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔